نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کے دوران پیش آنے والے عورتوں کے متعلق اہم مسائل۔ یاد رکھیے کہ وہ خواتین جو حج پہ تشریف لے جاتی ہیں، اگر حج کے موقع پر کسی بہن کو، کسی ماں کو، کسی خاتون کو 8 ذو الحجہ کے دن ماہواری آئے اور ماہواری ختم ہونے سے پہلے اس کی واپسی کا ٹکٹ ہو اور اس نے طواف زیارت نہ کیا ہو، ٹکٹ منسوخ کروانے میں شدید دشواری کا سامنا ہو، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیا حل ہوگا؟ 8 ذو الحجہ ہے اور اس دن ماہواری آتی ہے اور ماہواری کے ختم ہونے سے پہلے اس کی واپسی کا ٹکٹ ہے۔ اب وہ ناپاک ہے، طواف زیارت بھی نہیں کر سکتی، اب وہ کیا کرے؟ تو اس صورتحال کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں ایسی عورت اپنی ٹکٹ منسوخ کروائے اور پاک ہونے کے بعد طواف فرض ادا کرے، اگرچہ 12ویں کے بعد ہی پاک ہو، لیکن اگر ٹکٹ منسوخ کروانے میں اپنی یا ہم سفروں کی سخت تکلیف اور دشواری کا سامنا ہو، اس کو پتہ ہے جو میرے ساتھ خواتین آئی ہوئی ہیں، اگر میں ٹکٹ کو منسوخ کرواتی ہوں تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، تو ان کے لیے بھی تکلیف کا سبب ہوگا، تب بھی شریعت کہتی ہے ایسی عورت کے لیے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا ناجائز اور گناہ ہے، حرام ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں داخل ہو گئی، اس نے طواف بھی کر لیا تو سخت گنہگار ہوگی۔ البتہ اس صورت میں طواف والا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوگی، اور ناپاکی کی حالت میں طواف کرنے کے سبب اس پہ چٹی لازم آئے گی، ایک گائے یا ایک اونٹ اس پر دینا لازم ہوگا۔ پھر بعد میں اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک طہارت کر کے طواف الزیارہ کا اعادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اب یہ کفارہ ساقط ہو جائے گا، اور 12ویں کے بعد اگر پاک ہونے کے بعد موقع مل گیا، اعادہ بھی کر لیا، تو وہ جو جانور ہے، وہ بدنہ جو ہے، وہ ایک بدنہ تو ساقط ہو جائے گا، مگر پھر بھی چھوٹا موٹا کوئی جانور دینا اس پہ لازم ہوگا۔ تو یہ عورت کو مسائل پیش آتے رہتے ہیں، پھر ادھر عورتیں پریشان ہو جاتی بھی اب کیا کریں، اللہ معاف کرے، کچھ تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ناپاک ہی صحیح، اب واپسی کا ٹکٹ ہے تو ہم کیا کریں، اب طواف و زیارت بھی کرنا ہے۔ بھائی شریعت نے جب تمہیں منع کیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں رب ذوالجلال کے اس مقدس گھر کے قریب مت آؤ، شریعت نے روک دیا ہے، عورت کوئی مرضی ہو، شریعت کہتی ہے نہ اب ادھر نہیں آنا، اب تمہیں اجازت نہیں ہے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے، اب تم جب پاک ہوگی پھر اس جانب آؤ۔ اسی طرح عورتیں جو حج پہ جاتی ہیں، وہاں پر حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت کے اندر خصوصی جو ثقاف ہوتا ہے وہ لیتی ہیں،
وہ لینا کیسا ہے؟ یاد رکھیے حج ہو یا عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اب جب یہ تلبیہ انسان پڑھ لیتا ہے، جیسے سے بعض چیزیں حلال بھی انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اس کو احرام کہتے ہیں، اور مجازن ان دو ان سلی سفید چادروں کو احرام کہا جاتا ہے جو حالت احرام میں استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ چادریں احرام نہیں، صرف مردوں کے لیے اس وجہ سے ضروری ہیں کہ مردوں کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انہیں حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے، موزے، دستانے پہننے کی اجازت ہے، بلکہ چہرے، دونوں ہاتھ پہنچوں تک، قدم اور ان کی پشت کے علاوہ حسب معمول اپنا سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ سارا بدن یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ، قدم، ان کی پشت، اس کے علاوہ جتنا باقی جسم ہے اس کا چھپانا فرض ہے، صرف چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حالت احرام میں اس طرح چھپانا کہ کپڑا وغیرہ چہرے سے مس کر رہا ہو، عورت کے لیے حرام ہے۔ دیکھیں تو صحیح، شریعت آگے پیچھے کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو، لیکن وہاں شریعت نے کہا کہ ایسا کپڑا جو تمہارے چہرے کے ساتھ بھی لگ رہا ہو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اجنبیوں سے پردہ کرنے کے لیے چہرے کے سامنے چہرے سے جدا کسی چیز کی آڑ کر لے، مثلا گتا وغیرہ یا ہاتھ والا پنکھا چہرے کے سامنے رکھے، لہٰذا عورت اپنے عبایا میں یا کسی بھی قسم کے کپڑے جن میں چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہو حج یا عمرہ کر سکتی ہے۔ خاص احرام کے نام پر جو بازار سے اسکارف ملتا ہے وہ پہننا ضروری نہیں ہے۔ اب عورتیں اس وقت جھگڑ رہی، میں نے اسکارف لے کے آنا تھا وہ رہ گیا، تو شریعت کہتی ہے وہ آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پہنچوں تک، کلائیوں سے نیچے نیچے تک ہاتھ اور قدم اور اس کی پشت کھلی رکھ سکتی ہے، مگر چھپانا چاہیے، اس میں بھی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ اس لیے دستانے اور موزے پہن سکتی ہے۔ ہاں، چہرہ ہرگز نہ چھپائے، یہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ جو یہ طریقہ کار بیان ہوا، چہرے سے جدا کسی چیز کی آڑ کر لے، اسی صورت پر عمل کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام مسائل عورت کو یہ پیش آتے رہتے ہیں۔ جب یہ پیش آتے ہیں تو اس وقت عورتیں سوچتی ہیں اب ہم کیا کریں، اب ہمارا کیا بنے گا۔ اسی طرح حالت حیض میں ہوتی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے انہیں گولیاں وغیرہ استعمال کر کے، اگر انہیں پتہ ہے کہ مجھے ان دنوں کے اندر میرے جو چھٹیاں ہیں یعنی مجھے حیض آ جائے گا، اس کا بندوبست پہلے سے کرے تاکہ بعد کے اندر کسی قسم کی اس کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ حج کے دوران خواتین کو اکثر مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔